بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ پروگرام میں ناظرین سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور پنجاب کابینہ میں اضافے کے حوالے سے 2 نئے وزراء کا اضافہ ہوا ہے۔ کابینہ میں توسیع کی گئی ہے۔ کابینہ میں توسیع کے ساتھ ہی بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہی کر دینی ہیں تو پھر کابینہ میں توسیع کیوں کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مختلف رہنماؤں کا رد عمل بھی آیا ہے کہ عمران اسماعیل نے جو بات کی تھی کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، اس کا جنازہ نکل گیا، یعنی یہ تمام باتیں اب جو ہے وہ خام خیالی پر مبنی تصور کی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنی ہے تو پھر کابینہ میں توسیع کی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چند روز قبل جب چودھری پرویز الہی کا یہ بیان آیا کہ انہوں نے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کے کہنے پہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا اور حکومت بنائی، تو اس پہ بھی بڑی باتیں کی گئیں۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوا کہ پنجاب حکومت بھی بغیر باجوہ صاحب کی مدد کے پاکستان تحریک انصاف نہیں بنا سکی، اور پھر لوگوں کی یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کوئی بھی اعلان کرتے رہیں، کوئی بھی ڈیٹ دیتے رہیں، لیکن پنجاب اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ حقیقت پر مبنی بات نہیں لگتی۔ ناظرین، دوسری جانب آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ سندھ اسمبلی میں کا جو اجلاس جاری ہے اس میں بحث بھی جاری ہے۔ آج اسماعیل راہو نے بھی خطاب کیا اسمبلی سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بارشیں توقع سے زیادہ ہوئیں، لیکن تمام جو اسمبلی کے ممبران تھے وہ اپنے حلقوں میں موجود تھے اور لوگوں کو وہ امدادی سامان جو ہیں وہ فراہم کرتے رہے یا امدادی کارروائیوں میں مصروف رہے۔ اس سے قبل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کچھ ممبران نے بھی خطاب کیا، جن کا یہ کہنا تھا کہ سندھ میں بارش کی وجہ سے بڑی تباہی پیدا ہوئی۔ لیکن ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں تو اتحاد میں ہیں، یعنی اتحادی جماعتیں ہیں، وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، لیکن صوبے میں اپنی اپنی اپوزیشن جاری رکھتے ہیں۔ دوسری جانب خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی گزشتہ روز ملاقات ہوئی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے، جس میں انہوں نے گلے شکوے بھی کیے اور متحدہ قومی موومنٹ کا پیغام جو ہے وہ سندھ حکومت تک پہنچانے کے لیے بھی کہا کہ جو معاہدہ کیا گیا تھا ان شقوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس سے قبل ناصر حسین شاہ جب ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، میڈیا ٹاک کر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت جلد متحدہ قومی موومنٹ کا جو دیرینہ مطالبہ ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے حوالے سے وہ بھی پورا کر دیا جائے گا، اور ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کو دے دیا جائے گا۔ لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہو جانے ہیں تو کیا متحدہ قومی موومنٹ 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے لیے، اب چونکہ 15 جنوری کو اگر انتخابات ہیں تو 1.5 مہینے بھی نہیں رہ جاتے ہیں، تو کیا اتنے کم وقت کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی قبول کرے گی؟ کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ووٹ بینک جس کو کہ ایک طرف تقسیم کی وجہ سے جس پر فرق پڑا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو الیکشنز اب جو 2 ضمنی انتخابات ہوئے اس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو شکست کھانی پڑی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو متحدہ قومی موومنٹ چونکہ مسلسل اقتدار میں ہے، چاہے عمران خان کی حکومت ہو یا موجودہ مخلوط حکومت پی ڈی ایم کی ہو، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ اب شاید حکومت کا حصہ بنے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کے عوام اب متحدہ قومی موومنٹ پہ اپنا اعتماد کھوتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، لندن میں یعنی متحدہ قومی موومنٹ لندن کے حوالے سے جو ایک کیس چل رہا ہے جو کہ مختلف جائیدادوں پر ہے، 7 جائیدادیں موجود ہیں جن پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے وفاقی وزیر امین الحق نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ یہ جائیدادیں اب بانی لندن متحدہ قومی موومنٹ لندن کی نہیں رہی ہیں، اس لیے کہ 23 اگست کے اقدام کے بعد یہ جائیدادیں جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو دینی چاہیے۔ اس حوالے سے مختلف ویڈیو بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کرتی ہے۔ ناظرین، تمام والوں سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، امور ضلع شرقی کے اور رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جناب اقبال خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اقبال بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پنجاب اسمبلی کی ہم نے بات کی، اور وہ پنجاب اسمبلی جسے تحلیل کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں، سر ایک طرف تحلیل، دوسری جانب کابینہ میں توسیع، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو، دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ آج میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو سنا آپ کے پاس آنے سے پہلے
وہ کہنے لگے جی رمضان سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے، یہ ہو جانے چاہیے، ہماری خواہش ہے. تو فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ ان کی خواہش پر یہ رمضان سے پہلے روزے نہ رکھ لے گئیں یا عید نہ منا لیں رمضان سے پہلے، کیونکہ ان کی خواہشات ختم ہو ہی نہیں رہی جب سے خان صاحب کا اقتدار گیا ہے. خان صاحب وزارت عظمیٰ سے ہٹے کیا ہیں، خواہشات ہی خواہشات اور ڈیلی خواہشات ہیں. تو ان کی خواہشات پہ تو نہیں ملک چلنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار بھی نہیں تھا کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہ کی ہو، مگر یہ پہلی بار ضرور تھا کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. یہ کریڈٹ جو ہے موجودہ حکومت کو جاتا ہے اور یہ عمران خان کے کھاتے میں بھی جاتا ہے کہ ان کو پہلا وزیر اعظم ہے جو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا خان صاحب جلد بازی میں ہیں کہ پنجاب بھی اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، کے پی بھی توڑنا چاہتے ہیں، کیا صرف اس لیے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ اور اگر اسمبلیاں توڑ کے دوبارہ الیکشن ہی کروانا ہے تو کیا پاکستان فائنینشیل کنڈیشن اس وقت ایسی ہے کہ پاکستان جو ہے الیکشن کے اخراجات جو ہے وہ اس طرح افورڈ کر سکے اور بار بار افورڈ کرے کہ جیسے ماضی میں دیکھا گیا کہ 8 نشستوں پر 7 نشستوں پر خان صاحب خود الیکشن لڑے اور اسمبلی میں موجود نہیں ہیں؟ تو کیا یہ پاکستان وہ خان صاحب کا کہنا ہے وہ لائل میں شاید خان صاحب اس بات سے کہ پنجاب اسمبلی میں توسیع ہو رہی تھی. دیکھیں میں تو پرویز الہی جو ہے وہ اصل میں حکومت چلاتے ہیں. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کو میں تو ڈے ون سے دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ ہی کے ادارے میں مختلف شوز میں اور آپ ہی کے پروگراموں میں بھی آ کر میں بیٹھ کے کہتا تھا کہ خان صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پٹواری بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ بہت پرانی باتیں ہیں جب خان صاحب کا اقتدار نیا نیا آیا تھا اور جو دن جا رہے ہیں ساری باتیں جو ہے وہ کنفرم ہوتی جا رہی ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ جناب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میری غلطی میری غلطی میری غلطی. تو وفاقی حکومت کے بارے میں کہتے تو اب ہر بات پہ آپ کے خیال میں یہی کہیں گے کہ میرے ہاتھ میں دیکھیں میرے خیال میں اختیارات نہیں تھے. منیش الہی اور پرویز الہی کی گفتگو کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پنجاب کی حکومت ان کو کیسے ملی. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک طرف یہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ ایک طرف یہ اسمبلی توڑنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے کیبنٹ میں اضافہ کر رہے ہیں. تو کیا اگر اسمبلی توڑیں گے تو کوئی ان سے یہ پوچھے گا کہ اگر الیکشن کمیشن الیکشن اناؤنس کر دیتا ہے 60 دنوں میں تو کیا یہ الیکشنوں میں جائیں گے یا باہر بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے؟ یہ وضاحت ان سے کوئی بھی نہیں لے رہا. یہ عجیب اچنبے کی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو باتیں ہوئی چودھری پرویز الہی نے جو کہا اور پھر یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں، ایک طرف اسمبلی کی تحلیل کی باتیں، دوسری جانب کابینہ میں توسیع، عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اتنی لاشعوری میں نہیں زندگی گزار رہی. ماضی میں جو عمران بیانیہ بنانے میں تو کامیاب ہوئے ہیں. ایک بات پہ تو کریڈٹ جاتا ہے عمران میں خان ہمیشہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جیسا چاہتے ہیں انہوں نے. دیکھیں یہ تو میں ایڈمٹ نواز کرتا شریف کی حکومت کے بارے میں جو بیانیہ بنایا، ایگری اس کے بعد سائفر کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا، اس کے بعد جو حملہ ان پہ ہوا، جتنے بیانیہ انہوں نے چاہے وہ بنائے. تبدیلی کا بیانیہ بنایا، نوکریوں کا بیانیہ بنایا، گھر بنانے کا بیانیہ بنایا، 90 دن میں پاکستان کا نقشہ بدلنے کا بیانیہ بنایا، پاکستان جو ہے IMF کے پاس نہیں جائے گا بیانیہ تھا، سائفر کا بیانیہ تھا، سارے چور ہیں بیانیہ تھا. اب جو ہے امریکہ نے سازش کی، جن کا آپ نے نام نہیں لیا، لیکن دیکھیں بہت سارے بیانیے، بالکل کچھ اداروں کے بارے میں ہمارے اداروں کے خلاف بیانیہ تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہاں پر یہ بنتی ہے کہ آخر ان کا کوئی ایک بیانیہ جس پہ یہ ثابت قدم رہے ہوں، یا کوئی ایک بیانیہ جو جھوٹا ثابت نہ ہوا ہو. تو میں آپ کی ان ساری باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں صرف ایک بات سے کہ یہ جھوٹا بیانیہ بنانے میں ایکسپرٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں. اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز بشمول ہماری پارٹی کے شاید اس طرح کا جھوٹا بیانیہ بنانے میں جو ہے ناکام رہتی ہیں. تو یہ بیانیہ تو بنا لیتے ہیں، یہ کیا یہ اپنے بیانیے پہ ثابت قدم رہتے ہیں؟ جو بات انہوں نے کی تھی روس سے سستا تیل لینے کی، تو اب یہ حکومت بھی بات کر رہی ہے، تو پھر کیا یہ بات تو پھر غلط نہیں ہوئی نا؟ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تقریر کی روس جانا اور تمام چیزیں جو ہیں شاید ٹائمنگ غلط ہو گئی. جس وقت حملہ ہوا اس وقت شاید یوکرین کے دیکھیں ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنے بڑے مائنڈ سیٹ کے لیڈر ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کا یوکرین جانا وہ یوکرین جانا جو ہے، رشیا جانا جو ہے، یہ اس جنگ کے حوالے سے اس وقت جب خان صاحب کا ڈیسائیڈ تھا تو ان کو اندازہ نہیں تھا، باوجود اس کے کہ ہماری مخالفت پی ٹی آئی کی، لیکن مخالفت برائے مخالفت نہیں، لیکن انہوں نے ان کے جانے کو کہا کہ جی روس سے سستا تیل کی کوئی بات نہیں کی گئی. دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ جی روس کا جو تیل ہے، یہ بڑی باتیں چلی گئی جی سلفر اس میں ہوتا ہے اور وہ پاکستان میں ریفائنڈریز موجود نہیں ہیں، ساری چیزیں نہیں. پھر سر اب کیا کیا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ آیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے روس سے بات کی بھی تھی کہ نہیں کی تھی. اگر کوئی بات چیت چلی تھی، کوئی ڈاکومنٹیشن ہے، کوئی منٹس ہیں، کچھ میٹنگز ہیں، تب وہ پبلک کیوں نہیں ہوئی آج تک؟ اور پی ٹی آئی جیسی جماعت
جو صرف ریڈ کارپیٹ پہ چلنے کو بھی تو شو کہہ رہے بنا ہیں ہم لیتے ہیں. دوبارہ آ کے یہ بات پبلک کریں گے, اس سے پہلے چلے نہیں ابھی کرنا کیوں نہیں چاہ کرتے, رہے ابھی تو سب پبلک کیا ہے انہوں نے, جھوٹا سائفر بھی پبلک کیا ہے انہوں نے اداروں کے خلاف, اداروں کے سربراہوں کے خلاف جو باتیں پبلک کی ہیں, تو یہ بھی کر دیتے. اب جب رشیا سے بات چل رہی ہے تیل کے حوالے اب سے, پالیسی بالکل ڈیفرنٹ ہے. موجودہ پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے, بالکل مختلف نظر آتی یہ ہے. روز بدلیں گے. موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف یا ادارے کی اعلیٰ ہو سکتا ہے قیادت کے سافٹ حوالے ویئر سے اپڈیٹ کوئی ہو بات گیا نہیں کی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے سافٹ ویئر بلکہ اپڈیٹ خبریں یہاں تک ہیں کہ باقاعدہ میسج دیا گیا ہے پارلیمانی پارٹی کو بھی کہ کسی بھی قسم کی کوئی منفی بات جو ہے وہ اداروں کے حوالے سے نہ کی جائے. غلطی ہو گئی, ہم نے پریشر بنانے کی کوشش کی پر ادارہ پریشر میں آیا نہیں, وہ نیوٹرل رہا, اب غلطی ہو گئی, دوبارہ پریشر بھی لینے کی کوشش نہیں کریں گے. جی یہ غلطی ہو گئی, ہم اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے, بس غلطی ہو گئی. مطلب کتنی غلطیاں کریں گے بھائی, کسی غلطی کو سدھارنے کی کوشش بھی کریں, ایک غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, دوسرے دن دوسری غلطی کرتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تیسرے دن پھر کرتے ہیں. اس طرح لیڈر ہوتے ہیں دنیا میں. اگر کوئی ایسا لیڈر دکھا ہے جو درجنوں غلطیاں ایکسیپٹ کر چکا اور پھر کہیں کہ جناب غلطی کو مان لینا بڑی بات ہے, غلطی کو مان لینا نہیں, آپ لیڈر ہی نہیں ہو, آپ سیاسی ویژن ہی نہیں رکھتے. ویژنری لیڈر جو ہوتا ہے وہ کبھی نادر و شادر کوئی غلطی کرتا ہے. آپ تو غلطیوں کا جو ہے نا پہاڑ ہے, اس کو کیسے ٹھیک کریں گے آپ؟ خدا کے لیے ملک کو مزید جو ہے اس طرف دھکیلیں, نہ کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے. پاکستان کی معیشت پچھلے 5 ماہ سے جس طرف آپ لے کے گئے ملک کو, آپ نے وزیر اعظم سے کیا ہٹے, آپ جس طرح ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کے جا رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کو خطرے میں اگر ڈالا حکومت تو آپ اس میں سر فہرست ہیں. سر حکومت تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اور سر پوری دنیا دیکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ کے ملک کے حالات کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے. بھی آنے کے بعد 4 سال تک یہی کہتے رہے کہ جی پچھلی حکومتوں نے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے اسے سدھارنے میں شاید پہلے 5 سال تو ان سے باہر نکلنے میں لگ جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایک آپ لوگ بھی جب سے آئے ہیں شروع میں ہی کہتے تھے جی ہم مہنگائی کے خلاف, آپ نے مہنگائی مارچ کیا, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک فرق واضح ہے, لیکن ہر چیز میں مہنگی ہوتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک فرق واضح ہے, خان صاحب کی گورنمنٹ ہو, پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہو, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو, کسی بھی گورنمنٹ میں وزیر اعظم کے جانے کے بعد اس طرح کا ماحول کریٹ نہیں کیا گیا جو انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ. اس کی مثال اگر پاکستان کی تاریخ میں کبھی ملتی ہے وہ مجھے بتا دیں کہ اس طرح کا جو ہے جو ماحول کہ انہوں نے بنایا ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے. اگر کسی سیاسی پارٹی نے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 18 مہینے کے اقتدار کے بعد ایسا عمل کیا تو جواب ملے گا نہیں کیا. کیا انہوں نے پھر ایک 36 مہینے کے اقتدار کے بعد ان کو ہٹایا گیا, پھر انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا تو جواب ملے گا نہیں کیا. آپ لوگ ٹیکس کلیکشن اور اگر ہم بات کریں فارن ریمیٹنسز پہ اور باقی تمام چیزوں پہ, کیا سمجھے خان صاحب نے کیا روکی ہوئی ہیں فارن ریمیٹنسز؟ دیکھیں بیرون ملک پاکستانی ایک بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ جب آپ کا اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے تھے, موجودہ گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, شہباز شریف ہوں یا پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون کی پارٹی ہو, بحیثیت وزیر اعظم پوری دنیا میں جا کے آپ نے اپنے مخالفین کو سوائے چور ڈاکو کے کوئی لفظ اگر ان کے لیے کہا ہے تو وہ مجھے بتا دیں. کیا پوری دنیا آپ کے پاکستان کے سیاسی حالات کی طرف نظر نہیں رکھتی؟ کیا ایران میں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جو مظاہرین ہو رہے ہیں, کیا پوری دنیا ایران کی طرف نہیں دیکھتی ہوگی؟ یہ ساری چیزیں امپیکٹ ڈالتی ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ انہوں نے جو صورتحال ڈیولپ کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں خاص صاحب جس طرح آپ بیٹھ گئے نا گھر میں 2-4 مہینے اسی طرح بیٹھے رہے تو شاید ملک سنبھل جائے گا. ملک ڈیفالٹ ہو جاتا جب خان صاحب موجود تھے تو چند ہفتوں میں ہو جاتا. جس طرح کی صورتحال تھی ملک کے اندر, اگر یہ نہیں جاتے تو یہ شاید یہ 5-6 ماہ بھی گزرنے والے نہیں تھے ہمارے ملک کے. ہم گرے لسٹ میں موجود تھے, وہاں سے نکالا تو موجودہ گورنمنٹ اور وزیر خارجہ کی محنت ہے, اور یقیناً فوج کی بھی اس میں فوج کا بھی بہت دخل ہے, انہوں نے بھی کام کیا ہوگا. آپ نے حکومت سنبھالی اس تو گرے لسٹ سے نکلنا جو ہے نا وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران سب کا رول ہوگا کی کوششوں کے بعد یہ صرف فیصلہ کمیونیکیٹ کیا گیا. اس حوالے سے کوئی سٹیپس آپ کی حکومت نے نہیں لیے تو عمران خان تمام لے گیا. اچھا سر ہم تھوڑا سا کراچی میں بات کرنا چاہیں گے, اور مجھے بتائیے گا سر کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے اس کے اپنے مطالبات ہیں. کبھی آپ لوگ میٹنگ کرتے ہیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ابھی اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا بلدیاتی حکومت میں وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں. سر یہ جو آپس کے تعلقات ہیں واقعی اچھے ہیں یا برے ہیں یا کیا ہیں؟ ہمیں تو ہمیشہ گلے شکوے نظر آتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. ڈاکٹر صاحب سیاسی جماعتوں کے درمیان جب بات چیت کے دروازے بند نہ ہونا تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے ہونا یہ بہتری کی گنجائش کی اشارہ ہوتی ہیں. اور دونوں سیاسی جماعتیں چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو چاہے پیپلز ہو سکتا ہے متحدہ قومی موومنٹ
کہ ہمارے کسی عمل سے خوشی نہ ہو، اور ہمیں بھی ہو سکتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کسی اسپوک پرسنس کی طرف سے گفتگو کی جانے والی گفتگو ہمیں پسند نہ ہو، لیکن اگر بات چیت کے دروازے بند ہوں گے تو سمجھ لیں ڈیڈ لاک ہے. سر آپ لوگ کی شاید اندرونی طور پہ تعلقات اچھے لگتے ہیں، لیکن پبلکلی ہمیشہ اپوزٹ بات کی جاتی ہے، اپوزیشن کی جاتی ہے. کیا یہ سیاست کی وجہ سے کی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی سیاست کرنی ہے، آپ بھی کراچی میں ووٹ مانگنے کھڑے ہیں، وہ بھی کراچی میں ووٹ مانگنے کھڑے ہیں. ایشوز پر بات جو ہے متحدہ قومی موومنٹ بھی کرتی ہوگی، ایشوز پر بات ہم بھی کرتے ہیں. لیکن ماضی میں جو بھی کچھ ہوا، جو بھی حالات تھے، ہم وہ 23 اگست سے پہلے والے حالات کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. اسی 23 اگست کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا حصہ بھی یہی متحدہ قومی موومنٹ رہی، اور اس کے بعد آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہے. اس سے پہلے جو صورتحال تھی وہ ڈفرینٹ تھی. آج ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور بات چیت کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ اگر کسی میرے خیال میں اگر متحدہ قومی موومنٹ آپ کی طرف نہ ہوتی تو آپ کی وفاق میں حکومت نہیں بن سکتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید متحدہ قومی موومنٹ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی، کیونکہ 25 ایسے ایم این ایز تھے. اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں نمبرز آف گیم پر، وہ تو جو پنجابی سے وہ پھر یہاں قومی سر وہ بات بہرحال آپ سے مزید گفتگو تو اسمارٹ گیم ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹے زرداری صاحب اسمارٹ کھیلے نا سر. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے سندھ حکومت کے ساتھ بڑی بغل گیر نظر آتی ہے، لیکن دوسری جانب اپنی اپوزیشن بھی جاری رکھتے ہیں، بیانات بھی دیتے ہیں پبلکلی. یہ بھی ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کی جاتی ہے. اقبال خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک طرف بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور میئر کراچی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کیا ڈیسیشن ہوا ہے؟ یہ کیوں، مطلب اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ چاہتے ہیں اب میں کہوں آپ سے؟ نہیں آپ بتا دیں سر، میں چاہتا ہوں آپ اناؤنس کر دیں، سیاستدان کے منہ سے یہ باتیں جو ہے نا ریویل ہونے اچھی لگتی ہیں. بیسیکلی جو نا میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ باخبر آپ ہیں. دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں، آپ کے علم میں ہے، اور شاید جلدی اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے. اب متحدہ قومی موومنٹ نے بلدیاتی الیکشن تک ہی ایڈمنسٹریٹر بنانا ہے یا نہیں بنانا، یہ فیصلہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا یا میرا فیصلہ نہیں ہے. تو یہ اگر متحدہ جو باتیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں صرف بلدیاتی الیکشن سے پہلے تک کی ہیں یا اس کے بعد کی بھی باتیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں؟ نہیں، اس کے بعد تو دیکھیں رزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جی پیپلز پارٹی کو کیا اسٹیک ملتا ہے کراچی سے، متحدہ قومی موومنٹ کہاں کھڑی ہے، جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن ہے، پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے. ہم اگر لوکل باڈی گورنمنٹ کی بات کریں، بلدیاتی الیکشن کے بعد سٹی گورنمنٹ کی بات کریں ہم، تو اس تو رزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. میں لیکن مجھے آئیڈیا یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اس بار کراچی میں سب سے زیادہ سیٹیں لے گی، اور پھر ملا جلا رزلٹ ہوگا. جماعت اسلامی، پی ٹی آئی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے. میرا اوپینین تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بار کراچی میں جو ہے ماضی کے مقابلے میں بہتر رزلٹ زیادہ رزلٹ لینے میں کامیاب ہوگی. جیسے آپ چونکہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے حوالے سے لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے بات کی تھی سر، پوری دنیا میں جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اقتصادی ترقی کا کام ہو رہا ہوتا ہے یا انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، رات کے اوقات میں کام کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے شہر میں بالکل ان اوقات میں کام کیا جاتا ہے جب پیک ٹریفک ہو. نہیں ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا. آپ کا علاقہ ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ریڈ لائن کا ہے اس پہ اتفاق اس لیے نہیں کروں گا. آج بھی میرے پاس فوٹیج موجود ہے سر، میں دن میں باقاعدہ کرین لگا کے کام کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم اگر دیکھتے ہیں بلوچ کالونی ہے جس جگہ پیوند کاری ہو رہی ہے سر، شام 6 بجے سے پہلے سارا کام کیا جاتا ہے، اس کے بعد کام روک دیا جاتا ہے. دنیا بھر میں سر رات بھر میں کام ہوتا ہے، رات کے 12-1 بجے کام شروع کیا جاتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے کام. دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ دن میں کام ہو رہا ہے، پر اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ رات میں نہیں ہو رہا. دن میں بھی کام ہو رہا ہے اور رات میں بھی ہو رہا ہے. یقیناً تکلیف ہے، تو بجائے جو کام ہم نے دن رات کر کے 4-6 مہینے میں مکمل کرنا ہے کہ ضروری اس کو ہم سال بھر لے کے چلے جائیں، تو وہ بات وہی ہے سر. سال بھر لوگوں کو تکلیف ہو تو ہم اس کے آدھے پیریڈ میں اس کام کو مکمل کریں. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں. کام اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب اس پروگرام کے بعد بھی آپ چلیں تو آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. دیکھیں ایسا نہیں ہے سر، کام جتنا بھی ہو رہا ہے نظر بہت زیادہ آ رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میرے خیال کام ہو رہا ہے تو نظر آ رہا ہے. نہیں ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ نہیں ہو رہا، بسیں نہیں تھی تو نہیں تھی، میں ڈیفینڈ نہیں کر پاتا تھا. کیونکہ لوگ تکلیفیں ضرور اٹھا رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں چلے شکر ہے کام تو ہو رہا ہے. آپ کم سے کم میرے لیے آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوتاہیاں تھیں، میں آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے ایڈمٹ کرتا تھا، اور آج چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو آپ کو بھی ایگری کرنا پڑے گا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. بہت بسیں اور تمام چیزیں آ رہی ہیں اور
اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ مزید اس ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کیا جائے گا. اچھا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابھی ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف نصرت واحد صاحبہ نے, ممبر نیشنل اسمبلی. خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم نصرت واحد صاحبہ, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی. وعلیکم السلام, شکریہ بہت بہت. جی نصرت واحد صاحبہ, مجھے بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں, پنجاب اسمبلی اور کے پی کے جس کے لیے کہا گیا تھا, پنجاب اسمبلی کی خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا, اب بھی چانس ہے تحلیل ہونے کا؟ دیکھیے تیاری تو پوری ہے, سائن کر کے عمران خان صاحب کو دے دیے گئے ہیں سارے پنجاب اسمبلی کے جتنے اراکین ہیں ہمارے ان کے. تو اب کس وقت کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ تو اب عمران خان چیئرمین عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. تھوڑی آواز بڑھا دیجیے گا اسٹوڈیو میں. جی باقی تو تیاری تو پوری ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا نہیں, تیاری تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس تیاری میں ساتھ ساتھ کابینہ میں توسیع کرنا, اگر مستقبل قریب میں اسمبلیاں تحلیل ہو جانی ہیں الیکشن سے قبل ہی, تو پھر کابینہ کی توسیع کیا خان صاحب اس بات سے لا علم ہے, ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ کابینہ میں توسیع ہونے جا رہی ہے, یا یہ تمام پنجاب اسمبلی یا پنجاب کابینہ کے جو امور ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے ہاتھ میں, جو کہ خان صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں, کنٹرول میں نہیں ہے. یہ چیز میرے لیے بھی کافی امیزنگ تھی جب میں نے دیکھا کہ جی وہ ہو رہا ہے. تو خیر ان کے منسٹر صاحب سے ابھی انٹرویو پہ لے رہا تھا تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, بے شک میں 3 دن کے لیے وزیر بن گیا ہوں, لیکن جس وقت بھی حکم کریں گے میں فوراً ختم کر دوں گا. وہ کہنے لگے میں پچھلے 20-25 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور ان کے کام کر رہا ہوں, ان کا ہم ہمیشہ اکٹھے رہے اور اکٹھے رہیں گے. منسٹر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ استعفیٰ دو تو میں استعفیٰ نہیں دوں گا اور میں کہوں گا میں تو منسٹری سنبھالوں گا. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اب کیوں کیا ہے آئی ڈونٹ نو, اس کا تو ان کو ہی پتا ہوگا جو چیف منسٹر پنجاب ہے, کہ اب نظر تو آ رہا ہے کہ اسمبلیاں ریزالو ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں, تو اس کروشل وقت میں اپنی کابینہ بڑھانے کا کیا مطلب ہے. شاید 2-4 دنوں کے لیے لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہوں کہ منسٹر کا ٹیچل سے لگ جائے گا. اچھا تو مطلب یہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں تو چلے آپ کی حکومت کا حصہ, لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ایف آئی آر کا نہ کٹنا, باقی دوسرے امور. آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب 10 ممبران کی یہ پارٹی جو کہ پوری حکومت پنجاب کی چلاتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے بھی پنجاب میں, یا صرف بس وزراء کی حد تک محدود ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیں ایف آئی آر کی نہیں کٹی, اس کو ایکسپلین کیا گیا, بار بار ایکسپلین کیا, کیونکہ جہاں جہاں پہ بھی گئے ایف آئی آر درج کرانے, وہ بیچارے جو بھی انسپیکٹر ٹائپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب ہاتھ جوڑتے تھے کہ ہماری نوکری کا معاملہ ہے, خدا کا واسطہ ہم سے نہ ایف آئی آر درج کروائیں کیونکہ ہمیں پھر قتل کر دیا جائے گا یا ہمیں مطلب نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو جب اتنے سارے خطرات ہوں تو پھر آپ پروٹیکشن بھی نہیں دے سکتے. دیکھیں کتنی دیر آپ نوکری سے نکالنے کی بات کون, پنجاب حکومت ان کو نوکری سے نکال دیتی؟ کیونکہ دیکھیں پولیس کی تقرری, آپ کو پتا ہے نا پولیس کا جو سب سے بڑا آئی جی ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے, تو وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا حکم مانے گا, وہ تو ان کا پنجاب کا کوئی حکم نہیں مان رہا ہوگا اگر اس چاہے تو. اچھا تو یعنی اب جو یعنی حال میں جو بیان آیا چودھری پرویز الہی کا, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے کہنے پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ اتحاد کیا اور یہ حکومت بنائی, آپ سمجھتی ہیں مطلب یہ اتنا بڑا بیان دے دینا, اس سے پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ کو فرق نہیں پڑے گا, خان صاحب کی مقبولیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اتنا سارا بیانیہ کریٹ کرنا, اداروں کے خلاف جتنی باتیں کی گئی سب کچھ کیا گیا, اور جو الزام ٹھہرایا گیا رجیم چینج کا, اور دوسری جانب سابق چیف آف آرمی اسٹاف خود پنجابی حکومت بنوا رہے ہیں یہ کہہ کے, تو پھر اب آپ نہیں سمجھتی کہ خان صاحب کو پتا تو ہوگا نا کہ کس نے کہہ کے حکومت بنوائی ہے؟ دیکھیں میرا جو ذاتی خیال ہے نا وہ یہ کہ یونس الہی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, یہ پرانی بات کر رہے ہیں. جب عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی نا یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے خلاف, اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے کہا ہوگا ان کو کہ آپ لوگ ادھر ہوں, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا نیشنل اسمبلی میں. تو میرا خیال یہ ذاتی کہ یہ اس وقت کی بات بتا رہے ہیں اور ڈیٹ ویٹ نہیں بتائی اور اس طرح کر لیا, لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہمارے ان کے ساتھ اگر اس وقت کی بات بھی ہے تو وہ تو خان صاحب جو ہیں وہ رجیم چینج کا سارا الزام ڈالتے ہیں, تو اگر وہ اتحادیوں کو پی ٹی آئی کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہہ رہے تھے تو پھر رجیم چینج میں مطلب اداروں کا ہاتھ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں اداروں کا ہاتھ اس طرح ہے کہ امریکہ کی دھمکی
اس کے بعد یہ سینٹنسز جو 2-3 ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے چینج کر دیا تو اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو نوازا جائے گا، اور اگر آپ ناکام ہوئے تو آپ سزا ملے گی. تو سزا اور جزا کیا ہے؟ وہی ہے نا کہ پیسے دیں گے اور نہیں دیں گے. اس کے علاوہ تو کوئی اور ایسی سزا اس وقت ہو نہیں سکتی تھی. تو وہ ان کو مل گیا سب کو جو بھی پیش تھے. ایون ہماری پارٹی کے لوگ بکے ہیں اس میں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو انسان کا بکنا تو ہمیشہ سے ایسا ہے، آج تھوڑی ہوا ہے کہ بندے بکنا شروع ہو گئے. ڈالر اچھا مجھے بتائیے، ڈالر نہ بھی ہو تو ان چیزوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. نصرت بھائی صاحبہ، کیا جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی سے میسیجز بھی کیے گئے ہیں کہ موجودہ جو اداروں کی صورتحال ہے اور سربراہان ہیں ان کے حوالے سے کوئی منفی بات نہیں کرنی؟ یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے. یہ بات خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ کئی دفعہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ میری ذات امپورٹنٹ نہیں ہے، ہماری فوج امپورٹنٹ ہے. میں نہیں بھی ہوتا تو فوج کا ہونا بہت ضروری ہے، اور فوج اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کا چیف ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہو اور ایکٹ کر رہا ہو اور اس کی رسپیکٹ ہو سب کے بیچ میں. تو یہ بات صحیح ہے. کچھ لوگوں نے ایکچولی، ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے اپوزیشن پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک سوشل میڈیا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے جس میں وہ پلانٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے کارکن لگے وہ اپنی اس پہ مونولوگ لگا لیتے ہیں پی ٹی آئی کا، یا پرائم منسٹر عمران خان کی تصویر لگا لیں گے یا کوئی اور ایسی چیز لگا کے اور پی ٹی آئی لکھ کے اور وہ خلاف بات کرنا شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ آرمی چیف ہو یا کوئی اور ہو. تو اس چیز کو خاص طور پہ کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے بہت ساری اس طرح کے ہم نے ویجیلنٹ اپنی چیزیں کی ہوئی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو بھی کر رہا ہے وہ واقعی پی ٹی آئی کا ہے یا کہیں اور سے آیا ہوا ہے. اور اس کے لیے خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف، ویسے بھی نئے آرمی چیف کے میرے خیال میں ابھی تک تو کوئی ایسی کنٹراڈکٹری بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اچھے خاصے حافظ ہیں اور بہت ان کی جو خدمات ہیں جن جگہوں پہ وہ رہے ہیں ویل ڈیکوریٹڈ جنرل، تو ان کے خلاف تو ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف باتیں کی جائیں. نصرت بھائی صاحب، ایسا لگ رہا ہے جیسے خان صاحب کسی انتظار میں ہیں کہ شاید کوئی ثالث ایسا بن جائے جو کہ حکومت اور خان صاحب کو ساتھ بیٹھا کے کوئی بیچ کا راستہ نکال لے. سر دیکھیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف سابق سربراہ کا یہ کہنا کہ فوج بالکل بھی جو ہے نا وہ ریاستی ادارے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ ہمارے سیاستدان ہی ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کریں؟ خاص طور پہ اپوزیشن والے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عسکری ادارے جو ہیں وہ سیاست میں اپنا کردار ادا کریں اور کوئی ثالثی کا کردار ادا کریں، یا یہ جو کوئی فارمولا دیا جاتا ہے، بیچ کا راستہ نکالا جاتا ہے. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ یہ تو بہت پرانی ہسٹری سے آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں. 1954 کی بات ہے جب ایک جنرل صاحب یا ان کے اسسٹنٹ تھے کوئی، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر، کہ وہ فورن آفس میں آ گئے تھے اور پھر وہ 4 سال اس میں رہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی حالات ہوئے پھر آپ کو پتہ ہے ایوب خان صاحب آ گئے، پھر اس کے بعد یحییٰ خان، پھر ضیاء الحق اور پھر مشرف. تو یہ ہم لوگ مجبور نہیں کرتے جتنا وہ شاید خود اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ پاور میں آ جاؤ. وہ تو 90 دن کے لیے آئے تھے ضیاء الحق جیسے، وہ تو مجھے یاد ہے، باقی تو پیچھے کی چیزیں اتنی سامنے نہیں ہوئی. تو وہ تو 90 دن کا کہہ کے آئے تھے ٹی وی پہ کہ بھائی میں 90 دن کے آئے ہیں، وہ 11 سال پہ چلا گیا. اسی طرح مشرف صاحب آئے تو وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال حکومت کر کے چلے گئے. تو یہ خود ایک پاور جو ہے نا، پاور کہتے ہیں، اس میں بہت نشہ ہے. جب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ اینڈ یو کین ڈو ایوری تھنگ اینڈ نو بڈی کین ہرٹ یو اور ڈو اینی تھنگ، مطلب آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، تو وہ بڑے آرام سے حکومت میں آ جاتے ہیں. اور پھر چلو بھائی حکومت مل گئی، اس کے بعد حکومت میں بیٹھو، جو مرضی کرو. بات یہ ہے اس سے سیاستدان کی بھی غلطی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ سیاستدانوں کی غلطی نہیں ہوتی. سیاستدان بھی ظاہر ہے بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ جی وہ بھی ہمارے ساتھ ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو، سارے ہمارے ساتھ ہو. تو اس پہ وہ ان کو لالچ بھی دیتے ہوں گے، ان کو پیسے بھی دیتے ہوں گے، ان کو ایکسٹینشن کی بھی وہ ہوتی ہوگی. تو یہ والی چیزیں یہاں پہ ہی رکنی چاہیے. ادروائز جو کام جس کا ہے، آپ یہ دیکھیں نا انڈیا میں بھی تو ہے، ان کا آرمی چیف چینج ہوتا ہے، کسی کو پتہ تک نہیں چلتا. کوئی ان کی اتنی بڑی پومپ اینڈ شو والی سیریمنی نہیں ہوتی. کس کو دکھا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ پوری دنیا کو پتا ہے بھائی پاکستان غربت کے اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اس میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت بنتی ہے؟ خیر بہرحال یہ ایک بالکل الگ ایشو ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان واقعی ان کو پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں،
آ کے سالو کریں. جب وہ اندر انٹر ہوتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر یہ پاورفل چیز ہے, اور اس کو پھر وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے. پھر ہم بولتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ آ گیا, یہ فلاں آ گیا, یہ ڈمکا آ گیا. خاص طور پہ آپ لوگوں کی جو حکومت آئی تھی اور جو تھی اس پہ تو بڑا کردار کہتے ہیں کہ جی وہ اگر شاید اس وقت کے آرمی چیف اپنا کردار ادا نہ کرتے تو عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. سب سے زیادہ آپ لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے. دیکھیں یہ بالکل میں سمجھتی ہوں بالکل بیکار کی بات ہے, کیونکہ میں نے 13 کے الیکشن بھی اٹینڈ کیے تھے, ووٹ بھی پہلی دفعہ زندگی میں دیا تھا, اور 18 کے بھی. میں جہاں پہ تھی آپ یقین کیجئے جتنے لوگ تھے, جتنے لوگ, اس سے پوچھو ووٹ کس کو دے رہے ہیں, عمران خان کو. کس کو ووٹ دے رہے ہیں, یہی حال اس میں ہوا 18 میں. 13 میں تو یہ ہوا کہ جس علاقے میں میرا ووٹ تھا وہاں پہ MKM نے ووٹ ڈالنے نہیں دیا. وہ سامان اٹھا کے لے گئے, وہ جو کسٹم کے لوگ, کسٹم کے لیے سوری بولنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے. تو وہ سارا وہ ووٹ نہیں ہوا اس دن, وہ اس کے بعد 8-10 دن کے بعد ہوا. اور پھر بےایمانیاں بے انتہا, غلط ووٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود مجھے یہ 100% بتایا کہ ہم سندھ سے بھی جیتے ہوئے تھے, انٹیریئر سندھ سے بھی ہم جیتے ہوئے تھے, کیونکہ میرا سندھ سے بہت زیادہ گہرا تعلق رہا ہے. اچھا, آپ کے خیال میں انٹیریئر سندھ میں آپ کو ہرایا گیا؟ جان کے ہرایا گیا, بالکل. کس نے ہرایا آپ کو؟ اب یہ تو جو جس نے ہرایا ان کو پتا, جو آپ کو لانے والے تھے انہوں نے آپ کو ہرایا, آپ کے خیال میں اس بات پہ تبصرہ نہیں کروں گی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو اگر وہ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کو سندھ میں ہرا سکتے ہیں تو پھر آپ کو لے کے بھی تو آئے وہی لوگ. نہیں بھائی, لے کے وہ نہیں آئے, انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ انہوں نے جس کو ووٹ ڈالا اس کو ڈالنے دیا. آپ کو یاد ہے پنجاب سے ہماری کتنی سیٹیں تھیں, اسپیشلی لاہور سے. تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ اس وقت ہم ساری سیٹیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں جیتے جا رہے ہیں. تو وہ لوگوں نے دیکھ لیا, اس وقت بھی لوگوں کو کافی حد تک اندازہ ہو چکا تھا کہ کون بے ایمان ہے اور کون نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب نے اویئرنیس شروع کی ہوئی تھی. لیکن اب لوگوں کو 100% پتا ہے کہ کون کتنا چور ہے اور کون ایماندار ہے. اس لیے وہ ووٹ سارے ہم لوگوں کو پڑھ رہے ہیں, جو کہ 18 میں بھی پڑے تھے. میں آپ کو بالکل بتا رہی ہوں, اگر وہ ہمیں لے کے آئے نا, اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لے کے آئے تو وہ دعویٰ کوئی نہیں کرتا, لوگ یہ کہتے ہیں, یہ ویسے کہا جاتا ہے, دعویٰ تو کوئی کریڈٹ لینا نہیں چاہتا. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, ہم لوگوں نے لٹرلی جیتا تھا. اگر وہ ہمیں وہ جتاتے تو پھر وہ لاہور میں ہم زیادہ سیٹیں لیتے نا, اتنی پتہ نہیں 1 یا 2 سیٹیں یا 5 سیٹیں تھیں کتنی اس طرح کی. تو ہم اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ لے کے آئے, ہمیں لے کے کوئی نہیں آیا. وہ MKM کہتی ہے یہاں پہ جی ہماری سیٹیں آپ کو دے دی. کیوں دیتے ہیں آپ کی سیٹیں؟ آپ لوگوں نے اتنا بدر مچایا, اس شہر کو کیا بنا کے دیکھ دیا کہ لوگوں کو مارے جا رہے ہیں کس طرح. ہم لوگوں نے خود سہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, عزیز آباد میں الیکشن تھا, ہم لوگ فلوٹ کے اوپر کھڑے تھے, پیچھے سے نصرت بھائی صاحبہ یہ تو ساری خرابیاں بعد میں نظر آئی نا جب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے MKM والے. جب تک آپ کے ساتھ تھے, میں پہلے کی بات بتا رہی ہوں. نہیں یہ لیکن خان صاحب کے خود کے الفاظ ہیں کہ بڑے نفیس لوگ ہیں, ان سے زیادہ نفیس کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نو ڈاؤٹ نفیس ہیں, بہت اچھے طریقے سے بات کرنی آتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں عزیز آباد میں آپ کو مارا گیا, تمام چیزیں بالکل, ہمارے لڑکوں کو پیٹوں میں اور ان کے پاؤں پہ چھریاں ماری گئیں. یہ میں پہلے کی بات بتا, نفیس لوگ چھریاں کہاں چلاتے ہیں بھائی. جو آپ کے لیڈر ہیں وہ تو اپیرنٹلی نفیس کے ہوں گے نا, لیکن جو انہوں نے کلر اپنا پورا بنایا ہوا ہے گینگ, وہ اپنا کام کرے گا. حکم دینے میں اور ایکٹ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ خود تو نہیں جا کے مار رہے. لیکن یہ ساری MKM کی برائیاں جو ہیں یہ اس وقت نظر آئی ہیں جب MKM نے ساتھ چھوڑا ہے. اس سے پہلے تو MKM بہت اچھی. ہمیں پتا تھا, اس وقت بھی پتا تھا. لیکن جب چیئرمین صاحب نے کہا کہ نہیں ان کے ساتھ ہم کام کریں گے, تو سر تسلیم خان والی بات ہے کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں, جو آپ کہیں گے وہ صحیح ہوگا. اور بہت اچھے, لٹرلی بہت اچھے تھے. جتنا عرصہ اسمبلی میں ہم لوگ اکٹھے رہے, انتہائی تہذیب سے بات کرنا, اور کوئی ایسی کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کے اوپر آبجیکٹ کیا جا سکے. تو ٹھیک ہے, وہ مجبور تھے, ان کو جانا تھا, ان کی پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی, اس نے کہنا ماننا ہی ہے ان کا, تو وہ چلے گئے بس. اس کا مطلب آپ کے ساتھ آئے تھے وہ بھی پھر کسی کے کہنے پہ ہی آئے ہوں گے. موسٹ پرابلی متحدہ قومی موومنٹ دل سے آپ کے ساتھ نہیں تھی آپ کے خیال میں؟ کوئی بھی نہیں ہوتا سیاست میں دل سے, اپنی پارٹی کے لوگ نہیں ہوتے. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کیا حال ہے, جیسے ہی ڈالر نظر آئے لوگ بھاگے سارے چلے گئے. ٹھیک ہے نصرت بھائی صاحبہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف نصرت واحد ہمارے ساتھ موجود تھیں. وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اعلانات کے حوالے سے. خان صاحب نے جو اعلانات کیے اور لانگ مارچ کے اختتام پر جو خطاب کیا، اس میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی. نہ صرف یہ بلکہ تمام پورے پاکستان سے جتنے ممبران ہیں ان کے استعفوں کی بھی بات کی. سندھ اسمبلی سے بھی استعفے تو دے دیے گئے ہیں، لیکن شاید ممبران کے استعفے دینا آسان ہے، لیکن اسمبلیوں کی تحلیل اب اتنی آسان نہیں نظر آتی. دوسری جانب اعتزاز احسن کا بھی یہ مشورہ ہے عمران خان کو کہ اس وقت اسمبلیوں کی تحلیل کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہے اقبال خان صاحب، ہم بات کرنا چاہیں گے. اقبال صاحب، اعتزاز صاحب اتنے سینئر آپ کے رہنما، اور اس طریقے سے ان کے شو کاز نوٹس اور یہ تمام چیزیں جو بھی، کیا کہیں گے سر؟ اتنے سینئر رہنماؤں کی قدر کرنی چاہیے میرے خیال میں. دیکھیں اتنے سینئر رہنما عمران خان کو مشورہ دے رہے ہیں، عقل مند آدمی کو مشورہ دے رہا ہے، تو اب یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ عمران خان کسی عقل مند آدمی کی بات کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے. جہاں تک اعتزاز احسن صاحب کا تعلق ہے، یقیناً انتہائی سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور وہ بالکل بلند انداز میں اپنے بات بھی کر دیتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے. اور کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کی قیادت ان سے جواب طلبی بھی کرتی ہے، لیکن جو ان کا وقت گزرا ہے، زندگی کا ایک طویل عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزرا ہے، ان ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، ان کی عزت اور وقار کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یقیناً ان کی بات کا احترام بھی ہوتا ہے. ود ان دا پارٹی بھی دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ خوبی ہے کہ ود ان دا پارٹی بھی اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف کو برداشت بھی کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی پارٹی کی لائن اور پارٹی کی جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے. ڈسپلن پارٹی میں ڈیفینیٹلی اس کا خیال رکھا جائے، جتنا بھی سینئر رہنما. اچھا، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین اسامہ رضی صاحب نے، جو کہ نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں. خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم اسامہ صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. اسامہ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ اب جماعت اسلامی امید رکھتی ہے کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کراچی میں، یعنی سندھ کے جو دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہیں، وہ ہو سکیں گے؟ جی شکریہ صاحب. دیکھیے، یہ تو اس میں سوال کا تو اب کوئی جواز بنتا نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے آج بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، اور اب جو حالات ہیں جس کا بہانہ بنایا جاتا تھا وہ بھی سب ختم ہو گئے ہیں. دھرنا اور مارچ بھی ختم ہو گیا ہے. سیلاب بھی اپنی بڑی حد تک جو ہے صورتحال بہتر ہو گئی ہے. تو اب کیا جواز ہے؟ یعنی اب اس کے اوپر سوال کا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سوال اس کے اوپر بنتا ہے. یہ عوام کا بنیادی حق ہے، بنیادی جمہوری تقاضا ہے، اور اس پہ حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ اب پھر سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایڈمنسٹریٹر، چاہے جتنے دن کے لیے بھی وہ رہے، اب ایڈمنسٹریٹرشپ دی جائے گی. تو کیا آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جی اسامہ صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ایڈمنسٹریٹرشپ دینے کی بات کی جا رہی ہے کراچی کی. اب یہ نہیں اندازہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اس بات کو، مطلب یہ ڈیمانڈ ان کی ہے یا وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی تو اس صوبے کے ساتھ ہمیشہ سے جو سوداگری کرتے رہے ہیں، وہی سوداگری ابھی بھی کر رہے ہیں. افسوس اس بات پر ہے کہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ بہت ہی کم قیمت کے اوپر جو ہے وہ سودے بازی کی ہے. ایک ایڈمنسٹریٹر کے اوپر کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کی نمائندگی کا سودا کرنا، یہ تو ہم سے بات کر لیتے، اس سے زیادہ بہتر پوزیشن ہم ان کو کسی نہ کسی اس سے دلوا دیتے. تو انہوں نے تو یہ بہت ہی گھناؤنا کام کیا ہے کراچی کے ساتھ، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کراچی کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی مذاکرات ہو رہا ہے. اسامہ صاحب، آپ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا جائے، متحدہ قومی موومنٹ لڑے، تو آپ میئرشپ متحدہ کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ متحدہ اگر کوئی پارٹی ہوگی تو اس کے ساتھ الیکشن لڑے گا نا. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹرشپ چلنے والا متحدہ تو چاندی سے چلنے والا ایک کھلونا ہے جو جادو کی چھڑی کے اوپر حرکت کرتا ہے. یہ کوئی سیاسی جماعت ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے آدمی بات کرے؟ یہ تو کراچی کے اوپر مسلط کرتا ایک گروپ ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہی نہیں ہیں. ہم تو ان کو سیاسی لغت میں شمار ہی نہیں کرتے. سر، اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ آپ اس سے قبل جو ہے وہ کراچی کی بہت سی پوزیشنز پہ آپ کی جماعت رہی ہے، ووٹ لیتے رہے. متحدہ قومی موومنٹ کے آنے کے بعد سے جماعت اسلامی کراچی میں کسی بھی نمائندگی میں کہیں نظر نہیں آئی ہے. جی ہاں، ابھی تک بس اتنی سی خطا پر رہبری چھینی گئی ہم سے کہ ہم سے قافلے رستے میں لٹوائے نہیں جاتے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ اب جو کراچی میں مختلف ترقیاتی کام بھی چل رہے ہیں،
सड़कों की पेवंदकारी, रेड लाइन मंसूबा और बाकी दूसरी तमाम चीज़ें, काम नज़र भी आ रहा है। आप भी अगर कहीं से दिन में भी किसी शाहराह से गुजरेंगे तो काम होते हुए नजर आएंगे। तो क्या समझते हैं ये जो सिंध हुकूमत ने इक़दाम? साहब मैं आपको दावत देता हूँ, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो काम हुआ है, आप इस यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर सफर कीजिए और आप देखिए कि वो किस नौयत का काम हुआ है। आप देखें जेल चौरंगी के ऊपर ये जो इन्होंने पेवंदकारी की है, कोई प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई कदीम जमाने का कोई बहुत ही जो है वो देहाती आदमी आ गया है जो मिट्टी को काला कर करके सड़कों के ऊपर बिछा रहा है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके बाद पीछे सड़कों का बुरा हाल हो जाता है। आप जरा देखें तो यूनिवर्सिटी रोड पे तो रेड लाइन मंसूबा बनाया जा रहा है ना, वहाँ तो नहीं, जो पेवनकारी हुई है, जो अस्तरकारी हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जेल चौरंगी जो सबसे अहम तरीन चौरंगी है शहर की, आप जरा आके देखें, वहां पे जो प्रॉपरली खुदाई हुई है उस तक को नहीं भरा गया। ईंटें लगा लगा के लोग अपने हाथों से ईंटें लगा के और पेवर लगा के जो है वहां से जो है गाड़ियां गुजार रहे हैं, और वहां पे वो अपनी अस्तरकारी करके जा चुके हैं। आप जिला शर्की के हवाले से इकबाल खान साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। मैं तो बिल्कुल दिन की रोशनी में ये नहीं कह रहा कि रात है, मैं तो कह रहा हूँ आके जेल चौरंगी को देखें, क्या हमारे साथ आके देख लें। डॉक्टर साहब वैसे आज इत्तेफाक है कि उसामा साहब से आज दूसरे प्रोग्राम में मेरी मुलाकात रही है, और पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा। पहले प्रोग्राम में उन्होंने कहा था सैलाब की बदतरीन सूरत हाल है, अभी कुछ देर पहले कहा कि सैलाब की सूरत हाल बेहतर हो गई है। बहुत शुक्रिया उसामा भाई आपका। और दूसरी बात ये कि देखें इसमें डॉक्टर साहब मैं नहीं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के पास वो एनक है जिनको कोई काम होता हुआ नजर आए, शायद उनके पास वो एनक नहीं है। अभी जो जेल चौरंगी की बात कर रहे हैं और आप चलें अभी चलते हैं जेल चौरंगी, देखें अभी चलते हैं जेल चौरंगी। देखें जब शहर में तरक्याती काम जब होता है, जब भी होता है, किसी के एतबार में भी हो, चाहे मेयर मुस्तफा कमाल हो, चाहे मेयर नेमतुल्लाह खान हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हो, जब भी शहर में तरक्याती काम होंगे तकलीफ होगी, और ये तकलीफ हो रही है। और मैं फिर आपसे कहूंगा काम दिन में नहीं रात में भी हो रहा है। ठीक, अच्छा उसामा साहब, प्रोग्राम का इख्तिताम के करीब है, मुझे बताइएगा क्या किस लाएमल के तहत जो इलेक्शन की कैंपेन चलाई जाएगी? माजी में भी आपने बड़ी स्ट्रांग कैंपेन चलाई, लेकिन इलेक्शंस मुलतवी हुए हैं, अब भी क्या सोशल मीडिया पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन चलाई जाएगी, क्या समझते हैं? उसामा साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? आपकी आवाज़ ना आने के बराबर सुन। उसामा साहब किस तरीके से कैंपेन चलाई जाएगी बल्दियाती इंतखाबात की जमात इस्लामी की जानिब से? क्या सोशल मीडिया पे अब भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा या डोर टू डोर कैंपेन? मुख्तसरन बता दीजिएगा सर प्रोग्राम का। नहीं, इशू ओरिएंटेड कैंपेन है डॉक्टर साहब, इशू ओरिएंटेड कैंपेन है। हम लोग तो कारकुन लोग हैं, उसके बाद जितने वसाइल और जराए हमारे पास हैं, सरकारी वसाइल के अलावा एक सियासी कारकुन सोशल मीडिया पे सड़कों के ऊपर बैनर्स के जरिए, हैंडबिल्स के जरिए, कॉर्नर मीटिंगों के जरिए, घर घर रास्तों के जरिए हर तरह की कैंपेन चल रही है और चलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी हमारे साथ है। इकबाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।